ناول محبت دل کا دریچہ رائٹر ردا فاطمہ آخری قسط شاہ حویلی میں 2 ہفتے سے موت کا سناٹا تھا۔ وہ اب تک یوں ہی برقرار تھا۔ درگاہ پر بھی کوئی نہیں گیا تھا، سب بس کمروں تک محدود ہو گئے تھے۔ سرحا کمرے میں موجود ہوتی تھی سوائے زرفشاں کے کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ ذات چھمو کے انتظار میں تھا کہ وہ کب وہاں سے لوٹے۔ چھمو چمن کی گزری ہوئی یادوں کی کرچیاں چننے وہاں موجود تھی جہاں اس کی زندگی کے کئی سال گزرے تھے۔ گل رخ عرف چمن بائی کی رفاقت میں گھر کے پرندے بھی سہمے ہوئے تھے، ملازم بھی لیا دیا کام کرتے تھے۔ اس میں سارا وقت شاہ خاندان کی سخاوت کا ذکر کرتے رہتے۔ سب لوگ حال سے بے حال تھے۔ زار گھر سے جا چکا تھا۔ اس نے سرحا سے کہا کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا، اسے اپنی پڑھائی یکسوئی سے مکمل کرنی ہے۔ مزید 3 دن یوں ہی گزر گئے اور پھر ایک دن زاد خود کو درگاہ لے جانے پر راضی کر چکا تھا۔ اب اپنا خیال رکھیے گا، زرفشاں اسے واسکٹ پہناتے بولی۔ آپ بھی اپنا اور امی، اب وہ اسے امی کہنے لگا تھا، کا خیال رکھیے گا۔ وہ پرفیوم خود پر چھڑکتا بولا۔ کوشش کریں گے ہم، وہ مسکرا کر بولی۔ زرفشاں آپ بھی کہتی ہوں گی آتے ہی۔ وہ ابھی کچھ کہہ رہا تھا کہ زرفشاں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ رشتہ ہی کیا جس میں انسان صرف خوشی کا ساتھی ہو اور غموں اور آزمائشوں کے دن کی شکایتیں کریں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ محبتوں کے وارث کا خون ہے میری رگوں میں اور تربیت تمہاری روح میں بھول گیا تھا، تبھی لگا تم شکوہ کرو گی۔ وہ بولا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان کے خون اور تربیت کی لاج بھی نہیں رکھیں گے؟ وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ رکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی عزم سے کہہ کر درگاہ کی طرف چلا گیا۔ زرفشاں اسے بیچ کر سرحا کے کمرے میں آئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو سامنے بیڈ پر اوندے منہ سرحا گری پڑی تھی اور ارد گرد خون ہی خون تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زاد زاد، وہ اس کا نام پکارتی ہوئی باہر کو بھاگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آواز پر اتر کر اندر کی جانب دوڑا۔ زاد امی، وہ بس اتنا کہہ سکی کہ زاد سرحا کے کمرے تک گیا۔ امی جان، وہ ان کو سیدھا کر کے بولا، مگر وہ بے سدھ سا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ زرفشاں آپ ڈاکٹر کو فون کیجئے۔ وہ باہر گئی اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں ایک لیڈی ڈاکٹر سرحا کے اوپر چادر دے کر ان سے معذرت کر رہی تھی۔ زاد اور زرفشاں ایک بار پھر ٹوٹ چکے تھے۔ آخر شاہ حویلی اور کیا کیا دیکھے گی، زرفشاں نے دل میں سوچا۔ 2 ہفتے 4 دن بعد سرحا بھی وہاں جا پہنچی جہاں احمد اور گل رخ موجود تھے۔ یونیورسٹی میں بہت رش تھا۔ وہ ہاتھ میں کتابیں اٹھائے بیگ کندھے پر لٹکائے جلدی جلدی لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، کسی کی آواز پر وہ چونکی۔ ذوفیر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی، وہ کوفت سے بولی۔ اصل میں مجھے ڈین کے آفس کا پوچھنا تھا۔ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ کیوں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ اس کے سوال پر ذوفیر نے اسے یوں دیکھا گویا اس کا دماغی توازن خراب ہو۔ الحمدللہ، وہ فخر سے بولا۔ تو تیرا قدم پیچھے جو اتنا بڑا ڈین کا آفس لگا تھا وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ ذوفیر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ واقعی تیرا قدم پیچھے ڈین کا آفس بورڈ تھا۔ اب یوں ہی کھڑے رہیں گے یا جائیں گے بھی؟ وہ ہنوز ویسے ہی کھڑے بولی۔ آپ اس طرف کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ذوفیر نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، میری طرف دیکھ کر بات کر لیں، وہ اتراتا ہوا بولا۔ تو اس نے اپنی آنکھوں پر لگی اینک اتار دی۔ دونوں آنکھوں کی جگہ بس صرف گڑھے تھے اور اس کا حسین چہرہ ان کی محرومی کی چگلی کھا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، ذوفیر شرمندہ ہو گیا۔ اٹس اوکے، اب تو عادت ہو گئی ہے، کوئی نہ پوچھے تو حیرت ہوتی ہے۔ وہ سانس باہر پھینک کر بولی۔ آپ کا نام؟ وہ جانے لگی تو بولا، آپ جان کر کیا کریں گے؟ وہ رک گئی۔ آپ کو مخاطب کروں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ مجھے مخاطب کرنے والے میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میں ابھی اتنی بہادر نہیں ہوں۔ وہ وہاں سے لائبریری میں چلی گئی۔ کلاس سٹارٹ ہوئی۔ سب بچے بینچ پر بیٹھے سر کا انتظار کر رہے تھے۔ ذوفیر کلاس میں داخل ہوا۔ السلام علیکم کلاس۔ اس کی آواز پر پہلی صف میں بیٹھی زینب چونک گئی۔ وہ وہاں بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ ذوفیر نے اسے یوں تنہا بیٹھے دیکھا تو اس کا دل چاہا کلاس کے ہر بندے کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اسے پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ سکاف والی؟ جی آپ۔ وہ لڑکی جو تیسری رو میں بیٹھی تھی اس کی جان نکل گئی۔ اگر میں آپ کو ساری کلاس سے ایک الگ کونے میں بٹھا دوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ لڑکی تو رو دینے کو تھی۔ سر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے غصے سے اسے اشارہ کیا۔ آپ جائیے اور وہاں زینب کے ساتھ بیٹھیے۔
اس کی بات پر زینب، جو اس کو اپنے پروفیسر کے روم میں دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی، اور زیادہ حیران رہ گئی۔ جی سر، اس کی بات سن کر وہ لڑکی دوڑ کر اس کے پاس جا پہنچی۔ اور اب زینب، آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ لیکچر کے دوران آپ کو کسی چیز کا ایشو ہوتا ہے؟ وہ جس انداز میں پوچھ رہا تھا، سبھی اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سر، ڈائیگرام میں سیکھ لیتی ہوں بلائنڈ ٹیچنگ ایپ سے، لیکن فوراً کلاس کے دوران بہت مشکل ہے، وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ آپ میری کلاس میں اس کی مدد کریں گی، اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں میرے ڈر سے، مگر انسانیت سے آپ خود کو خود آزاد کروائیے گا، اس نے کہہ کر لیکچر شروع کر دیا۔ لیکچر کے دوران سبھی اس کو ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا انداز اتنا زبردست تھا کہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کلاس ختم کر کے باہر گیا تو اس نے کہا، اب میں جاتے ہوئے آپ سب کو کلیئر کر دوں، میں زینب کو بالکل نہیں جانتا۔ مجھے بس دین سے پتا چلا تھا کہ میری کلاس میں کس کس کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور آپ کو میں نے زینب کے ساتھ اس لیے بٹھایا ہے کیونکہ اس پوری کلاس میں مجھے صرف آپ کی آنکھوں میں اجنبیت نظر آئی، باقی سب سے تو مجھے لگا اب دونوں کو ایک ہونا چاہیے۔ وہ کلاس سے نکل گیا۔ زینب اس کے پیچھے کلاس سے نکلی۔ سر، اس کی آواز پر ظفیر رک گیا۔ جی زینب، وہ اس کے نزدیک گیا۔ سر سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، اور تھینکس، آپ نے میری مدد کی۔ وہ ہنسنے لگا۔ دیکھیں زینب، جب میں نے آپ سے آفس کا پوچھا تو آپ نے فطری جواب دیا، اور جب کلاس میں گیا تو وہ میرا فطری عمل تھا، اس نے کہا۔ پھر بھی شکریہ، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ زینب، آپ خاص ہیں، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس آنکھ والوں کی دنیا میں آپ ان سے زیادہ بہادری سے جی رہی ہیں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ زینب اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ حویلی پر تریکیوں کا راج ختم ہو چکا۔ سرہا کو گزرے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زاد نارمل ہو کر روزگار در پر جاتا تھا، جبکہ ظرفشاہ وہاں کے معاملات کو بڑی بیوی بن کر دیکھ رہی تھی۔ چھمو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ زندگی میں کوئی کتنا ہی اہم ہو، اس کے جانے سے کتنے ہی عرصے تک ہم روتے ہیں، مگر بالآخر ٹھیک ہونا پڑتا ہے، سو وہ سب سے بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ زندگی اسی روانی سے چلنے لگی۔ شام کو زاد کھانا کھا رہا تھا۔ ظرفشاہ فارغ ہو کر اندر آئی۔ زاد، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتی بولی۔ زاد، ہم چاہتے ہیں کہ آپ MNA صاحب سے بات کریں اور سڑک بنوا دیں، پھر باقی کے کاموں کی طرف بھی دھیان دیں، مل کر لیتے ہیں، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو آپ اس جگہ سے الیکشن لڑ لیں۔ زاد اس بات پر کہکا لگا گیا۔ کیا ہم سنجیدہ ہیں؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ بیگم صاحبہ، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، ہم میں سے کوئی سیاست میں نہیں آتا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ تو آپ آغاز کریں نا، اب ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کو یہ سہولیات ہی میسر نہ ہو۔ اس کی بات پر زاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اٹھی اور اس کی کرسی کے پیچھے طرف سے اس کے کان میں بولی۔ پیر زاد احراز شاہ، آپ بابا بننے والے ہیں۔ وہ سیدھی ہوئی تو زاد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ او ہمارے اللہ، ہم واقعی کب آپ ہم وہ بوکھلا گیا تھا۔ پیر صاحب ہوش کریں، ابھی تو آپ کو ایک خبر اور بھی دینی ہے۔ اس کی بات پر زاد حیرت سے دیکھنے لگا۔ چھمو کل واپس آ رہی ہے، اس کا کہنا تھا کہ زاد کو سکون آ گیا، یعنی ہم کل سے حقیقت سے آشنا ہوں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ دونوں کی نظروں میں تشکر محبت آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی۔ ثانیہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، رافیل بھی وہیں تھا، دونوں لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہے تھے۔ جب ظفیر اندر آیا، کیسا رہا دن؟ رافیل نے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ ہائے نہ یاد کروا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ کیوں؟ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا حسین لڑکی ہے یار، میرا دل کیا ابھی کے ابھی اسے اپنا بنا لوں۔ آج اتنے سالوں بعد پہلی بار کوئی لڑکی اس دل کو اچھی لگی۔ وہ جو دل پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، بے اختیار کہہ گیا، کون؟ ثانیہ اب بھی حیران تھی۔ حاتم کی بہن زینب، اس نے کہا تو ثانیہ نے چونک کو اسے دیکھا۔ ظفیر بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیوں؟ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ رافیل نے پوچھا۔ خوبصورت ہے، مگر اس کی آنکھیں۔ ثانیہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ہاں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، 2 گڑھے ہیں، مگر 2 گڑھے اس کو مزید دلکش بناتے ہیں، وہ غصے سے بولا۔ چلو اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، فی الحال تم مدعے پہ آؤ، رافیل نے سنجیدگی سے کہا۔ سب اپنی اپنی بات کریں گے، ثانیہ نے کہا، اور میں پہلے بولوں گی، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ میرے ذمے عبید اللہ کو ٹریس کرنا تھا، اور ظاہر ہے خالی ٹریس تو ظاہر ہے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کا ایک منصوبہ بہت بری طرح ناکام بنا دیا ہے۔ علی مرتضیٰ سے تم واقف ہو، وہ دبئی میں ہوتا ہے، اسی کے ذریعے میں نے پتہ کروایا ہے تو معلوم ہوا کہ عبید اللہ یہ کام دبئی میں اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کر رہا ہے۔
وہ کھیپ یہاں بیچتا ہے اور عبید پاکستان میں اسے فروخت کرتا ہے۔ اس ہفتے کم سے کم 250 ارب روپے کی منشیات کھیپ آ رہی تھی جو اس کے بہنوئی نے بہت مشکل سے وہاں سے نکلوائی تھی کیونکہ وہ قانون کے شکنجے میں پھنس گیا تھا، تو شاید وہ اس کی مکمل کھیپ تھی۔ عریب نے اس کو وہیں پکڑوا دیا ہے، یعنی عبید کو۔ کل صبح بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ اب ذوفیل، رافیل نے کہا۔ میں نے ڈین سے ملاقات کی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ کینٹین کا ٹھیکہ 2 سال سے اس کمپنی کے پاس ہے جو ٹیچر اس کمپنی کے ٹھیکے کو آبزرو کر رہا تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہی قتل ہوا ہے، جس کی وجہ سے کینٹین کی نگرانی 2 ہفتے سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے ڈین سے کہہ کر کینٹین کی نگرانی اپنے پاس رکھ لی ہے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ عبید اللہ خان کو دارم خان کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر غیر قانونی کام اتنی آزادی سے کرتا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں 2 دن سے اس نیٹ ورک کو پکڑوا دوں۔ میں نے یونٹ میں اطلاع کر دی ہے، کل وہاب، احمد اور ایان آ جائیں گے۔ میں بھی اپنا کام تقریباً مکمل کر چکا ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو رافیل بولا، میں نے حاتم اور آنیہ کا اکاؤنٹ بند کروا دیا ہے، اب ان دونوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے کال کر کے انہیں اطلاع کر دی ہے۔ تمہارے خیال میں اب اس مسئلے کو کس طرح سلجھانا چاہیے؟ اس نے ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں عارف کی کال کا انتظار کر رہی ہوں۔ ثبوت اکٹھے ہوتے ہی ہمیں یہ خبر میڈیا اور سوشل میڈیا پر چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے عبید اللہ کو ایک مرتبہ میڈیا پر ذلیل کر دیا تو کورٹ میں دارم خان اس کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا۔ وہ تینوں اپنی فتح پر جشن مناتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں غیر معمولی سا رش تھا۔ فنکشن کے لیے سب آڈیٹوریم میں جا پہنچے تھے۔ زینب آہستہ آہستہ قدم گنتی جا رہی تھی جب عین لان کے وسط میں 4 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ ایک لڑکے نے اس کے سامنے سے زور سے بولا۔ وہ اچک کر پیچھے ہوئی تو پیچھے موجود لڑکا اس کے کان میں چیخا، اندھی ہے، کہاں جا رہی ہوگی؟ وہ ڈر کر دائیں طرف گئی، وہاں ایک اور لڑکا کھڑا تھا۔ ارے ارے، یوں نہ کہو، میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے اس کا پکڑتے ہوئے کہا تو زینب نے اندازے سے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر نشانہ چونک گیا۔ او دیکھو تو ذرا اسے، چوتھا لڑکا بولا تو زینب کی جان اسے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یکا یک اس کے ہاتھ پر گرفت کمزور پڑ گئی۔ اس نے اندازہ لگانا چاہا کہ کیا ہوا ہوگا، تبھی ذوفیل کی آواز گونجی، تم سب لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس کا گلا ذوفیل کے بازوؤں کی زد میں تھا۔ باقی اسے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے اسے چھوڑ کر سب کو مارنا شروع کر دیا۔ زینب ٹٹولتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اتنے میں ڈین دوڑتا ہوا ادھر پہنچا۔ سر چھوڑ دے ان کو، امیر ماں باپ کے بچے ہیں، وہ ان کو چھڑاتے بولا۔ ماں باپ امیر ہیں تو کیا مطلب، اخلاقیات بھول جائیں گے؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ ڈین ان 4 لڑکوں کو وہاں سے لے گیا تو ذوفیل زینب تک گیا جو دیوار سے لگی ڈری ہوئی کانپ رہی تھی۔ زینب، وہ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، سب ایسے ہی کرتے ہیں، آج آپ نے بچا لیا ورنہ۔ وہ رو دی۔ زینب، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو میرے ہاتھ کو تھام لیجئے ورنہ میرے قدموں کی چاپ سے میرے پیچھے چلیے، وہ ضبط سے بولا تو زینب نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لایا اور اسے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ ٹٹول کر اندر بیٹھ گئی۔ ذوفیل نے کال کی، شان، نکاح خواہ کا انتظام کرو اور نیچے جا کر حاتم سے کہو کہ عاصم کو فون کرے اور کہے کہ گھر پہنچے۔ حاتم کے فوراً اسی وقت اور میرا کام ہو جانا چاہیے۔ رافیل پریشان ہو گیا۔ ثانیہ کو بتا کے وہ نیچے کی طرف گیا۔ جب ذوفیل رف ڈرائیونگ کرنے لگا، پلیز آہستہ کر لیں، وہ ڈر کر بولی۔ زینب، مجھ پر بھروسہ رکھو، وہ تحمل سے بولا۔ وہ گھر پہنچے تو سب نیچے لاؤنج میں موجود تھے۔ زینب نے ٹٹولا، یہ تو حاتم بھائی کا گھر ہے، آپ کو کیسے پتا حاتم بھائی کے گھر کا؟ وہ حیران ہوتی اندر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زینب، حاتم اور عاصم کی آواز گونجی۔ بھائی، وہ آواز کا تعاقب کرنے لگی، آپ دونوں کو اپنی بہن سے محبت ہے یا نہیں؟ آواز اتنی اونچی تھی کہ رافیل اور ثانیہ تک حیران رہ گئے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ عاصم نے کہا تو اسے اور غصہ آ گیا، وہ یونیورسٹی میں ہراسمنٹ کا شکار تھی اور آپ لوگ خاموشی سے بس دیکھتے رہے۔ وہ اسی آواز میں بولا۔ ان سب نے زینب کو دیکھا۔ اگر آج مجھے پتہ نہ چلتا تو لوگ اس کی محرومی کا فائدہ نہ جانے کب تک اٹھاتے۔ کوئی دھکا دے کر گزر جاتا ہے، کوئی راستے میں روک کر تنگ کرتا ہے، ٹیچرز تک اس کی بات توجہ سے نہیں سنتے، اور آپ لوگ پیسے دے کر سمجھ رہے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا۔ اب کہ اس کا لہجہ دھیما ہوا، سسکتی ہوئی زینب حاتم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب حیران ہوئے، مگر زینب کو تو سانپ سونگھ گیا، ابھی اور اسی وقت۔
سب اسے دیکھ رہے تھے۔ رفیل اور ثانیہ خاموش تھے۔ عاصم بولا، ایسے کیسے تمہیں دے دے اپنی بیٹی؟ ہم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کوئی پتہ نہیں۔ وہ غصے سے بولا، اس کی پہچان کو یہ بہت ہے کہ وہ میری بہن کو بے عزت ہونے سے بچا کر بحفاظت گھر لایا ہے اور اب اسے پناہ دینا چاہتا ہے۔ حاتم کی آواز پر آنیہ نے اسے دیکھا۔ فاتحہ اپنی ماما کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں بیٹا، جاؤ تم نکاح خواہ کو لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سرخ کامدار دوپٹہ اوڑھے زینب شلوار قمیض میں ملبوس ظفیل کے برابر بیٹھی تھی۔ دلہے کا نام کیا ہے؟ مولوی نے پوچھا تو ظفیل نے ثانیہ کو دیکھا، پھر رفیل کو اور کہا، دارین جعفری ولد زہیب جعفری۔ وہ بولا تو ایک دفعہ سب چونک گئے۔ نکاح کے بعد ثانیہ زینب کو ظفیل کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ حاتم بھائی، ملک کا رکھوالا ہوں میں، اپنی شناخت چھپانی پڑتی ہے۔ مجھے امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ان کے گلے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ زینب ایک بہادر اور محبت کرنے والے شخص کی زندگی میں گئی ہے۔ چھمو لان میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ ماضی کے دریچے کھلے ہوئے تھے۔ سامنے ظرفشاہ اور ذات بیٹھے اس کو سانس روکے سن رہے تھے۔ بی بی جی سے میری پہلی ملاقات آج سے بہت سال پہلے ہوئی تھی، مگر ان کی وفادار 25 سال پہلے بنی تھی۔ جس دن پیرزادہ صاحب ان کو لے کر حویلی آئے تھے، وہ دلہن کا سا لباس پہنے ہوئے تھی، مگر ان کے قدموں میں چھنکتے گھنگرو۔ احمد، یہ کون ہے؟ اور یہ گھنگرو، یہ ان کی بات منہ میں رہ گئی۔ یہ اس گھر کی بہو ہے اور ہماری بیوی، انمل شریف کی پیرزادی گلرخ زار شاہ۔ اس نے حتیر مکان نرم لہجے میں کہا، یہ پیرزادی ہے؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھا ہے اس کے پیروں کے گھنگرو کو؟ پیرزادیوں کے نہیں، طوائفزادیوں کے پیروں میں ہوتے ہیں۔ وہ قدرے غصے سے بولی، امی جان، ہم گستاخی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ لہجہ ہنوز دھیما رکھے ہوئے تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ وہی ہیں؟ وہ اب کے سوال کر رہی تھی۔ ہماری محبت اور روح گواہ ہے کہ یہ ہماری ہیں، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اپنی زبان کو لگام دیجیے احمد، ورنہ آپ بھی خاموش ہو جائیے۔ سریہ بیگم، احرار شاہ باہر نکلے۔ اگر ہمارے بیٹے کو یقین ہے تو یہی ہماری بہو ہے، اب اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ وہ حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ سریہ بی بی میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ ان کے سامنے بولتی؟ اگر وہ بول سکتی تھی تو بڑی بی بی اور پیرزادہ صاحب کا نکاح تک نہ ہوتا۔ سال پورا خار کھاتی نظریں سہتے ہوئے انہوں نے اس حویلی میں آپ کو جنم دیا۔ اس دن سب کو یقین ہو گیا کہ شاہ خاندان کے وارث کو گود میں لیتے ہی سریہ بیگم بہتر ہو جائیں گی، مگر نہ ایسا ہوا تھا نہ ہونا تھا۔ ہاں البتہ وہ ذات سے محبت کرنے لگی، یہی کافی تھا بڑی بی بی کو۔ پھر ایان بابا کی شادی ہو گئی اور شادی کے اگلے سال ظرفشاہ بی بی اس دنیا میں آئی۔ جس روز ظرفشاہ بی بی کی پیدائش ہوئی اسی روز سرحا بی بی گھر آ گئی۔ وہ سریہ بیگم کی بہن کی بیٹی تھی اور شادی شدہ تھی، مگر ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ 2 دن تو وہ حویلی میں رہی، مگر تیسرے دن لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی تو سریہ بیگم نے پیر صاحب کو سمجھا کر بڑے پیرزادہ صاحب کی شادی میں سرحا بی بی سے کروا دی۔ گلرخ بی بی نے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس زندگی میں سوتنوں میں اتنی محبت نہیں دیکھی تھی جتنی ان دونوں میں تھی، اور پھر بھی سریہ بیگم کو گلرخ بی بی کھٹکتی تھی۔ پھر حویلی نے وہ دن دیکھا جس دن کو دیکھ کر شاہ خاندان ختم ہو گیا۔ اس دن سریہ بی بی نے بہت اصرار کر کے میرے سامنے گلرخ بی بی کو ایان بابا کے کمرے میں چائے دینے بھیجا۔ دیور بابی کا رشتہ اس خاندان میں کس طرح سمجھا جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ اس دن سب نے ان کو دیکھ لیا اور بس وہی سب ختم ہو گیا۔ وہ دونوں اپنے کردار کی گواہی بھی نہیں دے سکے۔ پیر صاحب کو چپ لگ گئی۔ اس دن نہ وہ کسی کے حق میں بولے نہ مخالف۔ سریہ بیگم نے احمد سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نکال دو اس عورت کو گھر سے۔ احمد صاحب ان کی طرف مڑے۔ گلرخ، وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، آپ اگر باقی ہم سے محبت کرتی ہیں تو آج کے بعد اس حویلی کی طرف منہ مت کیجیے گا اور یہاں مت آئیے گا۔ وہ غصے سے بولے، اور آپ ہماری بات سنیں۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی، ہمیں آپ پر خود سے بڑھ کر اعتبار ہے گلرخ، مگر یہ ہماری ماں کا حکم ہے۔ آپ کو ہم دونوں کی محبت کی قسم، اس ہجر کو مرتے دم تک ختم مت کیجیے گا۔ وہ لال سرخ آنکھیں لیے کہہ کر جانے لگا، زاد ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس نے سخت آواز میں کہا، خبردار جو آپ نے اپنی غلیظ زبان سے ہمارے بیٹے کا نام لیا سریہ بیگم تاری، تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں شاہ خاندان سے ذات کے بدلے میں ظرفشاہ چاہیے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو ایان نے رحمہ کی گود سے ظرفشاہ کو چھین لیا۔ ہماری بچی، ایان ایسا مت کیجیے، ہم مر جائیں گے۔ وہ منت کرتے ہوئے بولی، اپنے شوہر کی عزت برادر اپنی اولاد
یہ کہہ کر زرفشاں کو گلرخ کی گود میں ڈال دیا۔ بھابھی، ہم آپ سے ایک وعدہ چاہتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا، اس پر بری نظر مت پڑنے دیجیے گا اور اسے ذات کی منگ سمجھ کر پالیے گا، وہ کہہ کر مڑ گیا۔ پھر میں بڑی بی بی اور زرفشاں بی بی حویلی سے نکل گئے۔ ہجر کا وعدہ وفا کرتے کرتے وہ تھک جاتی تو کچھ دیر رو لیتی، میرے ساتھ دل ہلکا کر لیتی۔ ہاں، بڑے پیرزادہ کے آنے سے پہلے تک وہ انہیں غلط سمجھتی تھی، مگر ان کے آنے کے بعد وہ موم ہو گئی۔ اس کے لیے خط لکھا تھا، جانتے ہوئے مجھے کہا، جھروکے کو بند مت کرنا، ہو سکتا ہے روح کو آزادی مل جائے تو اسے نکلنے کا راستہ تو دو گی نا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب دونوں کے سامنے ہے۔ رب سونے کی سو، اس سے ایک لفظ بھی اوپر نہیں جانتی۔ چھمو، آپ نے ہماری ماں کی خدمت کی ہے، ہم آپ کو عزت احترام سے یہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ زاد نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتی بولی، بڑی بی بی کا کمرہ دے دے، میں اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ وعدوں کے بڑے پکے تھے اس شیش محل کے لوگ، جان نکلتی نکل ہی گئی پر وعدہ نبھاتے رہے لوگ۔ ردا فاطمہ، ثانیہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ رافیل پورے لاؤنج میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ شاہ بیٹھ جائیں، ثانیہ نے کہا۔ بیٹھ کیسے جاؤں، یہ شخص اپنی انتی محبت میں ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ اس کی یہ آواز سیڑھیاں چڑھتے زفیل نے سن لی۔ آئیے آئیے جذباتی صاحب، تشریف لائیے، رافیل نے شدید غصے میں کہا۔ دیکھو رافیل، تم ابھی کچھ سے پہلے میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تو رافیل بھی نیچے تحمل سے بیٹھ گیا۔ ہمارے اس مشن کے بارے میں اور ہماری اصل شناخت کے بارے میں حاتم بہت پہلے سے جانتا تھا۔ ہم نے اس گھر کے ہر شخص پہ نظر رکھی سوائے اس شخص پہ جس پر رکھنی چاہیے تھی، اور اس شخص کو یکسر بھول گئے جو اس گھر میں سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا تو وہ دونوں چونک گئے۔ کیا مطلب؟ رافیل حیرانگی سے بولا۔ اس دن جب ہم لوگ عبید اللہ خان کی باتیں کر رہے تھے، فاتحہ نے ہماری باتیں سن کر حاتم کو بتا دی۔ اس نے اگلے دن استفسار کیا تو میں نے کچھ سچ جھوٹ ملا کر اسے آگاہ کر دیا۔ وہ اب ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اس بچے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا، رافیل نے پریشانی سے کہا۔ بے فکر رہو، اس کا مسئلہ بھی حل کر چکا ہوں میں، وہ تحمل سے کہہ کر اٹھا۔ اور جہاں تک رہی بات زینب کی تو میرا خون کھول گیا تھا، مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا، اس لیے اسے اپنا بنا لیا تاکہ اس کو آئندہ کوئی دیکھنے سے پہلے بھی 100 بار سوچے۔ وہ مضبوط سے لہجے میں بولا۔ اچھا جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہے، ثانیہ کہہ کر اٹھ گئی اور وہ اندر چلا گیا۔ آپ کل جا رہے ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ جانا ضروری ہے، خیال رکھیے گا اپنا، اور بابا کے پاس ہو کر آئیے گا، وہ سامنے کھڑی بولی۔ اور کچھ؟ وہ اس کو جانچتے ہوئے بولا۔ ایک بیبی کارٹ، ایک پریم اور ایک کیرنگ باسکٹ بھی، وہ مسکرا کر بولی تو شاہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھل گئی۔ کیا واقعی؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، اپنے لیے منگوا رہی ہوں، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ تو پھر میں نہیں جاتا۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اوہو، اس لیے نہیں بتایا، بلکہ اس لیے بتایا ہے تاکہ اب کی بار آپ واپسی میں جلدی کریں، کیونکہ اب ایک نہیں 2 جانیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ زفیل زینب کے پاس گیا۔ میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا زینب تم سے۔ ہاں، مگر آج سے میں تمہاری آنکھیں اور تم میری ہمت بن کر چلو گی، اس نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا۔ آج جو اعتماد مجھے آپ سے ملا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں چاہیے، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ تمہارے لیے کچھ نہیں لے سکا، بہت جلد لے کر دوں گا، وہ شرمندہ ہوتا بولا۔ دارین، مجھے ساتھ اعتبار، محبت اور وفا چاہیے بس، وہ اس کی خفگی دور کرتی بولی۔ وعدہ رہا، یہ سب تمہارا ہے۔ تمہارے مجھ پر حساب نکلتے ہیں، کبھی جو وقت ملے تو بتاؤں گا کہ کچھ قافلے جو چلتے ہیں، کبھی تشنگی ملے تو بجاؤں گا، میرے تمہارے سفر کے جو نشان ہیں، تھوڑی دور اور چل کر مٹاؤں گا، ہم صدیوں تک ساتھ جو چلے ہیں، ہر اس راستے سے تعلق نبھاؤں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں، جو پلتے ہیں تم میں وہ سارے درد مٹاؤں گا، تمہیں اپنا ہی بنا کر کھوتے ہیں، کبھی فاصلے کو کبھی نہ بلاؤں گا۔ ردا فاطمہ، آج 19 تاریخ ہے، بہت سردی ہے باہر، دھند نے سب کو کچھ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ گلرخ، میرے گھر میں آج پہلی صبح ہے، بچپن کی محبت ہے وہ میری، اور بیوی بھی، لگتا ہے آج میں مکمل ہو گیا ہوں۔ امی بہت غصے میں تھی پر پاپا نے ساتھ دیا، رات وہ بہت روئی، مگر اس نے نہیں بتایا کہ اس سے کس کو کس نے گواہ کروایا تھا۔ خیر، اب مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ میری ہے اور میرے پاس ہے، یہ بہت ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ عبید اللہ خان چیخا۔
सर, दुबई पुलिस ने रात को रेड किया था किसी की मकबरी पर। पठान साहब को पकड़ लिया है। इन पर पहले ही ट्रायल था और इतनी भारी मकदार में मंशियात के साथ पकड़ा जाना, सजाए मौत तो कम से कम सजा है। वो डरते डरते बोला। किसने मकबरी की? वो गुस्से में था। नहीं जानता सर, वो सहमा हुआ था तो पता करवाओ। वो टेबल पर हाथ मारता बोला। उसके जाने के बाद फड़ा अंदर आई। सर, वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन बंद करवा दी है, बल्कि ठेकेदारों और उसके साथी सभी की लाशें साथ वाले गार्ड से मिली हैं। वो घबराई हुई बोली। ये हो क्या रहा है? वो अपना सर थामे बोला। तभी उसका फ़ोन बजा। कैसे हो उबैदुल्ला? आवाज़ की बाज़गुश्त ऑफिस में गूंजी। कौन है? वो कोपो से बोला। अपना तारुफ भी करवा दूंगा, पहले ज़रा टीवी और सोशल मीडिया ऑन करो, उसने कहकर फ़ोन काट दिया। उबैद ने टीवी ऑन किया तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। नाजरीन, दुबई पुलिस ने कल रात एक पाकिस्तानी ज़ात मंशियात स्मगलर को हिरासत में ले लिया है और उसने इतराफ़ी बयान में ये कहा है कि वो मुल्क के बिजनेस टाइकून और वज़ीर आज़म दारूम खान के पुराने दोस्त और गैर सियासी हमायती उबैदुल्ला खान के बहनोई हैं और वो ये काम उन्हीं के कहने पर करते रहे हैं। हर तरफ एक ही खबर थी। पुलिस उबैदुल्ला की तलाश में है। जी नाजरीन, उसने आवाज़ बंद कर दी। फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने कॉल उठाई। उबैदुल्ला, ये मकाफाते अमल है। वो तहम्मुल से बोला तो दांतने लगा। हो कौन तुम? कर्नल अयान अहरार शाह। आवाज़ थी या क्या? उबैदुल्ला को लगा उसने गलत सुना है। तुमने मुझे मारकर दफना दिया था उस खाई में, मगर वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सो मुझे और मेरी बेटी मेजर ज़रफ़शाह ज़ाद अहरार शाह को अल्लाह ने रख लिया। वो कहकर रुका। अभी यही नहीं, बस नहीं हुई, 2 मिनट, पुलिस आ रही है। दारुम खान ने तुम्हें फारिग कर दिया है, यानी अब तुम्हारा असर रसूख ख़त्म। कोई भी ताकतवर आदमी इस बैनुल अक़वामी मसला में अपना नाम शामिल नहीं करना चाहेगा। अब याद रखना, जब कोई फौजी कसम खाता है कि इसे अपने मुल्क को बचाना है तो वो मरने के बाद भी इस कसम को निभाता है। पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी। लो, तुम्हारा बुलावा आ गया। उसने फ़ोन काट दिया। पुलिस ने उबैदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। व्हाइट स्टोन के घर पर रौनक थी, सब खुश थे। अयान ने ज़ार का माथा चूमा। मुझे तुम सब पर फख्र है, उसने कहा तो ज़रफ़शाह नाक चढ़ा गई। मेरे बाबा दुनिया के वाहद बाबा हैं जिन्हें बेटी से ज़्यादा दामाद अजीज़ है, उसने शिकवा किया। सब उसकी बात पर हंसने लगे। कर्नल अयान अहरार शाह, जो कि अहमद अहरार शाह के छोटे भाई थे, इंटेलिजेंस में बतौर मेजर काम कर रहे थे। जब उबैदुल्ला का केस इन्हें मिला, इन्होंने तहकीकात शुरू कर दी, मगर न जाने कैसे मगर उबैदुल्ला को खबर हो गई। उसने इनको मरवाने की कोशिश करते हुए उनकी गाड़ी को एक खाई में गिरा दिया। इस वक्त ज़ार भी सिर्फ 22 साल का था। अयान ने इसे फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो वहाँ पहुँचा तो रहमा उस दुनिया से जा चुकी थी, जबकि खुशकिस्मती से अयान और ज़रफ़शाह बच गए थे। उनके इलाज के दौरान तक अयान के कहने पर ज़ार ने 3 लाशें घर भिजवा दी, जिनमें सिर्फ रहमा की लाश काबिल शनाख्त थी। सार शरीफ में सब इनको मुर्दा समझकर उनके लिए दुआएं करते रहे और वो खामोशी से मिशन पूरा करने लगा। इसी दौरान ज़ार ने इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई किया और साथ ही ज़रफ़शाह ने, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया। वो दोनों कैप्टन के रैंक पर 2 साल काम करते रहे। फिर उनकी तरक्की मेजर के रैंक पर हुई तो अयान ने इन दोनों का निकाह कर दिया। फिर इनको जो भी मिशन मिलता वो दोनों एक साथ करते। उनके साथ मेजर के रैंक पर तरक्की पाने वाला दारीन था। इन तीनों को अलहदा अलहदा एक ही मिशन सौंपा गया तो प्लान के मुताबिक वो एक होकर काम करने लगे। सब वसाइल बुरे कार लाकर बला आखिर वो उबैदुल्ला और इसका नेटवर्क पकड़वाने में कामयाब हो गए। अब क्या करना है बाबा? ज़ार ने पूछा। सबसे पहले हवेली जाना है, भाईजान और बाबे की कब्रों पर फातिहा करनी है, फिर उसकी माँ को सलाम करना है और अगले मिशन के आने तक वही रहना है। वो फैसला करके बोला। बाबा, केस? ज़ुफ़शाह ने पूछा। ये केस तो अब एक पेशी की मार है बेटा। बैनुल-अक़वामी तौर पर हुकूमत पर प्रेशर है, जिस दिन होगा आ जाएंगे। वैसे मेरी इतलात के मुताबिक अगले महीने की 18 तारीख मिली है। वो कहकर खामोश हुए। तुम भी हमारे साथ जाओगे हवेली? ज़ार ने दारीन को कहा। नहीं यार, अब मैं सुकून से टीचिंग करना चाहता हूँ और ज़ैनब के वहाँ पढ़ने तक मैं छोड़ नहीं सकता। हम इस घर में रहेंगे अगले मिशन तक, यही मेरा ठिकाना है। वो खुशदिली से बोला। ठीक है, फिर ज़ुफ़शाह तुम सामान पैक करो, कल हम हवेली के लिए निकल रहे हैं। ज़ाल अगले दिन दरगाह नहीं गया। वो सरहा के कमरे में गया जहाँ उसने डायरी रखी थी। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर राख थी, एक सफ़ा और एक खत। बाकी उस कमरे की किसी दराज में वो डायरी मौजूद नहीं थी।
اس نے خط کھولا۔ زاد، میں جانتی ہوں تم ایک دن اس ڈائری کو ڈھونڈو گے، اس لیے میں نے اسے پڑھ کر جلا دیا ہے۔ اس کے الفاظ اور لکھنے والوں کی محبت اس قدر پاکیزہ ہے کہ اگر ان لفظوں کو کسی نے پڑھ لیا تو وہ محبت کی جو پاکیزگی کی چادر اوڑھے قبر میں جا لیتی ہے، ناپاک ہو جائے گی۔ بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ تمہارے باپ نے عشق کیا ہے تمہاری ماں سے۔ مجھے لگتا ہے میں نے گناہ کر دیا ہے۔ جب یہ خط تمہیں ملے گا میں شاید موجود نہ ہوں، مگر تمہارے باپ کی ڈائری کا پہلا اور آخری صفحہ چھوڑ دیا ہے۔ پہلے میں اس کا تشکر اور آخری میں اس کی بے بسی رقم ہے۔ ہو سکے تو ہم سب کو محبت کے اس جرم میں معاف کر دینا۔ تمہاری ماں۔ اس نے خط بند کیا تو آخری صفحہ اس لفافہ سے نکالا۔ آج اس کا خط آیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں پڑھنے کے بعد نہیں رہوں گا، کیونکہ میں تو اس سے دور رہ کر بھی اس کے غم میں جان لیتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لکھے لفظ سے تو میں اسے مل لاؤں گا۔ آج میں بہت بے بس ہوں۔ میرے ہاتھ سے اسے دی گئی ہجر کی سزا ہم دونوں نے بڑے تحمل سے کاٹی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ میں نے زندگی میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو میری گل رخ ہے، میری بیوی۔ میرا خدا گواہ ہے میں نے سرہا کے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اسے وہ مقام نہیں دے سکا جو گل رخ کا ہے، اور شاید کبھی دے بھی نہ سکوں۔ دل بوجھل سا ہے۔ اس کا خط جب اس نے لکھا تو نہ جانے کتنے آنسو گرے تھے۔ کاغذ مرا ہوا ہے۔ میں اسے پڑھنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ میں اب اس ہجر سے خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں اب پرسکون ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ مجھے سکون دے۔ زاد کو لگا کہ وہ واقعی اگر وہ باقی ڈائری پڑھ لیتا تو محبت کی اس شدت کو برداشت نہ کر پاتا۔ وہ کمرے کو بند کر کے واپس باہر آ گیا۔ شام میں زرفشاں اور زاد باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مرکزی دروازہ کھلا اور زاد کی گاڑی اندر آئی۔ سرہا کی موت کے بعد وہ اب آ رہا تھا۔ زاد اٹھ کر اس کے پاس گیا تو وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگا۔ آئیے بابا، اس نے ہاتھ آگے کیا۔ زاد ٹھہر گیا۔ اترنے والا کوئی اور نہیں، اس کا چاچا تھا، ایان چاچو۔ وہ دوڑ کر ان کے گلے جا لگا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولے۔ آپ تو… وہ کچھ کہتا اس سے پہلے وہ بول پڑے۔ خاموش، فوجی ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مرتا، وہ مسکرا کر بولا تو زوفشاں گاڑی سے گھونگھٹ ڈالے اتری۔ یہ زوفشاں ہے بھائی، میری بیوی۔ زار نے تعارف کروایا تو زاد مسکرا دیا۔ تو اس کے لیے تم گھر نہیں آتے تھے؟ سب کی ہنسی نکل گئی جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایان چاچو، وہ آپ کی بیٹی ہے زرفشاں۔ زاد نے زرفشاں کی طرف اشارہ کیا تو ایان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ زرفشاں جو یہ بات سن کر چونک گئی تھی کہ وہ اس کے بابا ہیں، فاصلہ کم کرنے میں مدد کرتی ان کے ساتھ جا لگی۔ بابا جان، وہ رو دی۔ میری بچی، وہ اسے چوم رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سب اندر موجود تھے۔ اگلے پچھلے سب گلے شکوے ہونے لگے۔ ملن کا دن تھا، سب اپنے اپنے انداز میں اپنا قصہ سنا رہے تھے۔ شاہ حویلی کی رونق لوٹ آئی تھی۔ کمرہ عدالت میں بہت حبس تھی۔ چھت پر لگا واحد پنکھا بہت آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ سب لوگ تیار سے تھے۔ زاد، زار، دارین اور ایان اگلی صف میں بیٹھے تھے۔ حاتم اور آنیہ اس سے پچھلی صف میں بیٹھے تھے۔ وہیں علیب بھی موجود تھا۔ اس سے پیچھے چند لوگ اور بھی موجود تھے۔ کمرہ عدالت بڑا ہوا تھا۔ زوفشاں بلیک کوٹ اور وائٹ شلوار سوٹ میں نقاب کیے وکالت کی کرسی سنبھالے ہوئے کسی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی دوسری طرف ایڈوکیٹ زاہد براجمان تھے۔ جج صاحب کے اندر داخل ہوتے ہی سب کھڑے ہوئے۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھے تو آواز گونجی، سرکار، نظام عبید اللہ خان کی کارروائی شروع کی جائے۔ سب سے پہلے زوفشاں کھڑی ہوئی۔ سر، میرا نام زوفشاں اور میرا موکل پاکستان کا ہر وہ نوجوان ہے جو نشے کی لت کا عادی ہے۔ یور آنر، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نشہ ایک آہستہ آہستہ مارنے والا زہر ہے جس کو ہمارے نوجوان نسل کی رگوں میں اتارنے کا کام عبید اللہ خان جیسے درندگے کرتے ہی۔ آپ جو میرے موکل کو درندہ نہیں کہہ سکتی، ابھی ان پر کچھ ثابت نہیں ہوا۔ زاہد کھڑا ہوا تو جج نے ہتھوڑا بجا کر اس کی درخواست رد کر دی۔ یور آنر، میرے ساتھی وکیل یہ بات بھول گئے ہیں۔ کسی کے جوان بیٹے کو نشے کا عادی بنا کر اس کو اور اس کے خاندان کو برباد کرنے والا انسان تو کم سے کم نہیں ہو سکتا۔ یور آنر، اگر بات کی جائے اس کیس کی تو یہ بڑا سادہ سا کیس ہے جو دبئی کی عدالت میں انصاف کے ترازو پر باری ہوتے ہوئے عبید اللہ خان کے بہنوئی فرحان کو بیچ چوراہے میں پھانسی دلوا چکا ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے جو ریکارڈ بیان کروایا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بآسانی دستیاب ہے۔ اب رہ گئی بات کرنے کی تو میں حاتم صاحب کو کہوں گی کہ وہ کٹہرے میں آئیں اور میرے سوالات کا جواب دیں۔ اجازت ہے؟ اپنا نام بتائیے۔ محمد حاتم علی۔ حاتم، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے عبید کو دیکھ کر بولا۔
جی یہ کمپنی کے اونر ہیں۔ اور آپ وہاں کب سے ہیں؟ 5 سال سے۔ آپ کو کیا معلوم تھا کہ عبید اللہ کس قسم کے چکروں میں ملوث ہے؟ نہیں، مگر وہاں اکثر لوگ نائٹ شفٹ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی کہا تھا، مگر میں اپنے بیوی بچے کو رات کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تو آپ جانتے تھے کہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق آپ کے اکاؤنٹ میں کئی ارب روپے آتے جاتے رہے ہیں۔ اس نے سٹیٹمنٹ جج کے سامنے رکھی۔ جی نوکری شروع کرنے کے بعد تنخواہ دینے کے لیے مجھے اکاؤنٹ کھلوانے کا کہا گیا۔ میں نے اپنا اور اپنی بیوی کا اکاؤنٹ ان کے کہنے پر کھول دیا، مگر پھر اس بینک سے مجھے ایک دن کال آئی کہ وہ اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا اور دوسرے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیا، مگر کچھ عرصہ پہلے مجھے غلطی سے ایک پوسٹ مل گئی جو میری نہیں تھی مگر میرے نام پر تھی۔ میں نے اسے کھول لیا اور میرا سر گم گیا۔ اس روز اس اکاؤنٹ میں 1 ارب اور میری بیوی کے اکاؤنٹ میں 60 کروڑ تھے۔ اگلے دن میں نے اپنے بہنوئی سے بات کر کے FIA درج اطلاع دی اور پھر مجھے اکاؤنٹ بند ہونے کی اطلاع بھی ملی۔ جب میں تصدیق کرنے گیا تو واقعی اکاؤنٹ بند تھے۔ تو آپ کے مطابق کوئی آپ کا اکاؤنٹ آپ کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا رہا؟ جی۔ آپ سوال پوچھ لیجئے۔ زوفشاں جا بیٹھی اور زاہد کھڑا ہوا۔ حاتم آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ تک وہ کوریئر کیسے آ گیا؟ سر میں نہیں جانتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ شک کیسے ہوا کہ عبید اللہ اس کام میں ملوث ہے؟ کیونکہ بقول آپ کے آپ تو ناواقف تھے۔ میرے بہنوئی نے میری مدد کی۔ یور آنر میں دارین جعفری کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ جی دارین، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شخص ایک فراڈ اور سمگلر ہے؟ کیونکہ بہت عرصہ میں نے اس شخص کے زیر اثر کام کیا ہے۔ اس بات پر سب چونک گئے۔ میں دارین جعفری عبید اللہ کے گھر اس کا ڈرائیور بن کر بہت عرصہ کام کرتا رہا ہوں، اور جج صاحب جتنا علم مالک کی حرکتوں کا ڈرائیور کو ہوتا ہے اتنا اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اگر کورٹ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لے تو میرے سارے ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ عدالت تمہیں وعدہ معاف گواہ بناتی ہے۔ اس نے اپنے سیٹ سے بیگ اٹھا کر جج کے حوالے کیا۔ پکچرز، آڈیوز، ویڈیوز کیا کیا نہیں تھا۔ دارین نے زار کو آنکھ ماری۔ سب لوگ حیران تھے۔ زاہد پریشان ہو چکا تھا اور عبید جانتا تھا کہ یہ اس کا اختتام ہے۔ عدالت اب اس کیس کو مزید آگے بڑھا کر انصاف کے تقاضوں کی توہین نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہ عدالت ان تمام ثبوتوں اور گواہوں کو سن کر نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ سناتی ہے کہ مجرم عبید اللہ کو تعزیرات پاکستان کے تحت سمگلنگ، قتل، اقدام قتل اور زیادتی کے جرم میں کلبی چوراہے پر 5 بار پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ سارے دلائل اور تیاریاں ختم ہوئیں۔ عبید کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے جیل منتقل کیا جاتا ہے اور ایان وہاں سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ اگلے دن بہت زور سے بارش ہو رہی تھی۔ سارا شہر چوک میں کھڑا تھا۔ وہ سب بھی وہیں تھے۔ میڈیا اس پھانسی کو کور کر رہا تھا۔ لوگ غصے سے بپھرے ہوئے تھے۔ اس کو لایا گیا تو لوگوں نے پتھر، انڈے، ٹماٹر اور نہ جانے کیا کچھ اسے دے مارا۔ وہ وہاں سے تختہ دار پر لایا گیا۔ ہلتا ہوا دار: سمگلنگ میرا جنون ہے، عورت میرا نشہ، شیر میرا شوق اور سانپ میری خصوصیت۔ مجھے لوگوں کو برباد کرنے میں مزہ آتا ہے۔ عبید اللہ خان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپا گیا۔ مجھے لگتا ہے میں ایک دن یہ دنیا فتح کر لوں گا۔ مجھے خدا بھی روک نہیں سکتا۔ پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہنے لگا، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے لگے ہیں؟ سورۃ مدثر: ناپاکی کو چھوڑ دے۔ سورۃ مدثر: یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ سورۃ مریم: تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ان کے بارے میں مدت شماری کر رہے ہیں۔ سورۃ مریم: اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تن تیز کرا کر کے ہلاک کر دیا۔ پھندا کھینچ دیا گیا۔ ہجوم کا شور، بارش کی آواز، اس کی لٹکتی ہوئی لاش، پھر اسے 5 بار یوں ہی پھانسی دی گئی اور پھر بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ 5 سال بعد: زینب آ بھی جاؤ یار۔ دارین کمرے کا دروازہ کھولتا بولا، صبر بھی کیا کرے، میں ذوفیل کو سلا رہی تھی۔ جاگتا رہتا تو سارا رستہ روتا رہتا۔ آپ کو پتہ تو ہے گاڑی میں چڑ جاتا ہے۔ اب تو سو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، چلیں؟ زرفشاں پریشے کے کپڑے بدلوا دیے ہیں؟ ولی تیار ہو گیا؟ وہ سوال کرتا ولی کے کمرے تک آیا۔ پریشے اس کی گود میں تھی۔ جی بس میرا بیٹا بالکل تیار ہے۔ وہ اس کی ٹائی سیٹ کرتی بولی، بابا میں دلہا لگ رہا ہوں؟ وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر بولا، میرا بیٹا شہزادہ لگ رہا ہے۔ ذات نے پریشے زرفشاں کو پکڑا کر اس کا ماتھا چوما۔
سب سے لیٹ میری بیوی تیار ہوتی ہے، زار شکایت کرتا بولا۔ ظاہر ہے وائٹ سٹون ہوں، وہ اترا کر بولی۔ مس وائٹ سٹون، خدا کے لیے جلدی کر لیں، رافیل تیار ہو کر آدھی نیند پوری کر چکا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا بولا۔ اچھا نٹ بٹا سیٹ کر لوں بس، وہ سر پہ پن لگاتی بولی۔ فاتحہ نے بورڈ میں ٹاک کیا تھا تو زینب نے اس کی خوشی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے، مکمل خاندان تھا، ہر کسی کا آب وفا کی قیمت چکا کر وہ سارا خاندان اب محبت کو ہجر کے بغیر جی رہا تھا۔ کاملیت تھی ہر ایک کی خوشی میں۔